السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج آپ کا جو چیپٹر میں نے آپ کو پڑھانا ہے وہ ہے معاشرہ، سوسائٹی۔ اچھا، آپ نے پہلے گرو کا چیپٹر پڑھ لیا ہوا ہے، منصب کار منصب پڑھ لیا ہوا ہے۔ اچھا، گرو میں کیا آپ نے پڑھا تھا؟ گرو میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ افراد کا مجموعہ ہوتے ہیں، ان کے مشترکہ مقاصد ہوتے ہیں، ایک فیس ٹو فیس ان کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ تو آپ سوسائٹی کو ایسے دیکھیں جیسے یہ پاکستان ہے، یہ ایک معاشرہ ہے، انڈیا ایک معاشرہ ہے، یورپ علیحدہ سے اس طرح معاشرے ہیں۔ تو معاشرہ جو ہوتا ہے یہ بھی افراد کا گروہ ہوتا ہے، لیکن بہت بڑا گروہ ہوتا ہے۔ اس میں چند لوگ نہیں ہوتے بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان میں آپ دیکھیں بہت زیادہ کروڑوں کے حساب سے لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ایک جغرافیائی حدود میں رہتے ہیں، یعنی ایک جغرافیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں بنیادی ادارے ہوتے ہیں۔ بنیادی ادارے جیسے آپ کا تعلیمی ادارہ، مذہبی ادارہ، سیاسی ادارہ، سارے اور جو تفریحی ادارے ہیں، اقتصادی ادارے ہیں، تمام ادارے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ تمام ادارے افراد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان تمام جب افراد اس میں رہتے ہیں ان کے آپس میں مشترکہ مقاصد ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص اکیلا ضروریات اپنی پوری نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں، آپ گھر سے آئی ہیں، فیملی کا ادارہ ہے، آپ کالج جاتی ہیں، کس لیے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ دو ادارے ہو گئے۔ اس کے بعد جب آپ کو بیمار ہوتی ہیں تو آپ صحت کے ادارے ہاسپٹل وغیرہ جاتی ہیں، وہاں سے علاج ہوتا ہے۔ اگر ضروریات زندگی آپ کو کھانے پکانے کے لیے باقی چیزوں کے لیے چاہیے، بنیادی ضروریات جو آپ کو چاہیے، وہ آپ کہاں جاتی ہیں؟ منڈی، بازار وغیرہ جاتی ہیں۔ تو وہ کون سا ادارہ ہو گیا آپ کا؟ صنعت، کیا کہتے ہیں، وہ آپ کا اکنامک ادارہ ہو گیا۔ یعنی تمام معاشرے کے ادارے مل کے افراد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور اس ادارے میں رہ کے انسان زندگی گزارتا ہے اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کو مل جل کے تعاون کرتے ہیں، پورا نظام قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ اس میں تعریفیں مختلف طرح کی دی ہوئی، آپ یہ یاد رکھیں، بار بار میں بتاتی ہوں، جو بھی آپ نے تعریف کرنی ہے، جس طرح گڈنگس کی ہے، سوبر کی، مکائیور کی، آپ کی کتاب میں اس طرح کی تعریفیں، جب بھی آپ نے کوئی تعریف یاد کرنی ہے اس میں اس کا اردو کا نام یا انگلش کا نام آپ نے بالکل صحیح لکھنا ہے۔ جس طرح گڈنگس دیکھیں اردو میں کیسے لکھا ہوا ہے اور انگلش میں کیسے لکھا، اور جب تعریف ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے وہ انورٹس کوما سے شروع ہوتی ہے اور انورٹس کوما پہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے آپ نے الفاظ کو بدلنا نہیں ہے، اس کے الفاظ کو آپ نے رٹنا ہے، ویسے ہی لکھنا ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں گڈنگس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے: معاشرہ افراد کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو کہ ہم خیال ہوتے ہیں، یعنی ان کے خیالات آپس میں ملتے جلتے ہیں، مشترکہ مفادات اور دلچسپی کی خاطر ایک دوسرے تعاون کرتے ہیں۔ یعنی ان کے مشترکہ مفادات ہیں، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے، لیکن وہ مشترکہ مفاد قوم کے مفاد کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح صبر کی ہے: معاشرہ افراد کا ایک بڑا گروہ ہے جو کافی عرصے سے اکٹھا رہتا ہے، حتیٰ کہ منظم ہو گیا ہو، اور ان کے افراد آپس میں ایک دوسرے کو وحدت تسلیم کرتے ہیں۔ اب معاشرہ کے افراد بکھرے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ ان میں ایک یکجانیت اور اپنے آپ کو وہی، یہ ہمارا وطن، ہمارا ملک، ہم پاکستانی، وہ کہیں گے ہم انڈین، ان میں وحدت کا احساس پایا جاتا ہے۔ اس طرح میں کائیور کی تعریف آ جاتی ہے، آپ کی بک میں بھی اس طرح کی تعریفیں وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو معاشرہ، اس کی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی شروع کی آپ نے ایک پیراگراف 4 لائن ہے، آپ نے شروع میں دیکھیں، آپ کی بکس میں بھی تھوڑی سی چند باتیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد کوئی سی ڈیفینیشن آپ گڈنگس کی، سوبر کی، مکائیور کی، جو آپ کو آسان لگتی ہے آپ نے یاد کرنی ہے، لیکن ورڈز اس کے صحیح کرنے ہیں۔ اچھا، معاشرہ کے عناصر، لوازمات، شرائط، یعنی معاشرہ کو کس طرح سے پتہ چلے گا معاشرہ ہے؟ اس کی چند باتیں، شرائط ہوتی ہیں۔ ایک تو اس میں کثیر تعداد ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد بھی ہو سکتی ہے یہ۔ پھر جغرافیائی حدود میں ہوتے ہیں، یعنی آپ کو نقشہ دیکھیں پاکستانی چھوٹے باقاعدہ تو اس کی اپنی جو کی ہیں باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں، انڈیا کے علیحدہ سے ہیں، ترکی، فرانس، جو افغانستان، ہر ایک اپنی جو جغرافیائی حدود ہیں نقشے میں، ٹھیک ہے؟ پھر بنیادی ضروریات ان کی جو ہوتی ہیں وہ آپس میں مل جل کے پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو بار بار سمجھا چکی ہیں کہ آپس میں جو ان کے تعلقات ہوتے ہیں وہ سارے مل جل کے ایک دوسرے کے اپنی ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں۔ نظم و ضبط کے قیام سیاسی ادارہ ہے۔ سیاسی ادارے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس نے قوانین بنانے ہوتے ہیں اور پولیس اور فوج کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے سے وہ قوانین کو نافذ کرتی ہے۔ ابھی اپنے پڑھے ہیں نا نارمس میں اپنے رسمی غیر رسمی پڑھے، رسمی میں آپ نے کون سا پڑھا تھا؟ قوانین پڑھے ہیں۔ وہ قوانین کون بناتا ہے؟ سیاسی ادارہ بناتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں نظم و ضبط قائم کرنا۔ تو جو بھی معاشرہ ہوتا ہے اس میں ایک سیاسی نظام ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر نظم و ضبط قائم رکھ سکے۔ معاشرتی اداروں کی موجودگی ہوتی ہے، یعنی تمام بنیادی ادارے جو ہوتے ہیں افراد کی ضروریات پوری کرتے ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں۔
نمبر 1 کثیر تعداد ہوتی ہے، جغرافیائی حدود یعنی ان کی باؤنڈریز وغیرہ ہوتی ہیں، نقشے میں دیکھ لیں آپ، یکساں ثقافت یعنی ان کے رسم و رواج طور طریقے والے ایک معاشرے کے ایک سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان وہ معاشرہ ان کی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے۔ سیاسی نظام کیا کرتا ہے؟ نظم و ضبط پیدا کرتا ہے۔ اور معاشرتی ادارے جو ہوتے ہیں، جس طرح آپ کو میں نے 5 بتایا ہے، سیاسی ادارہ، تعلیمی ادارہ، اقتصادی ادارہ، فیملی کا ادارہ، مذہبی ادارہ، یہ سارے اور بہت سارے، صحت کے ادارے، زراعت کے ادارے، بہت سارے جو ہوتے ہیں یہ افراد کی ضروریات حاجات پورا کرنے میں لگتے رہتے ہیں۔ اچھا، آپ کا سلیبس جو ہے نا اس دفعہ شارٹ سلیبس بہت کم گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس کے مطابق کر سکیں۔ تھا تو یہ چیپٹر کافی لمبا چوڑا، لیکن اس میں چند ہی چیزیں ہیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر آپ اپنے شارٹ سلیبس میں دیکھیں گے، اس میں جو آ جاتا ہے معاشرہ کے فروغ کے یا معاشرہ کے ارتقاء کے ناصر عوامل۔ یہ معاشرہ یعنی معاشرہ کو کون سی چیزیں ہیں، کون سے عوامل ہیں جو اس کی ترقی کو تیز کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہ افراد کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی معاشرہ تیزی ترقی کرتا ہے۔ ایجادات دریافتیں جہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں، وہ نئی نئی ایجادات و قدرتی وسائل ہو، اس معاشرے کی ترقی تیز ہو جاتی ہے۔ تعلیمی ترقی جتنی زیادہ شرح تعلیم زیادہ ہوگی، اس کی ارتقاء کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ صنعتی ترقی جو ہوتی ہے زیادہ ہوگی، لوگوں میں معیار زندگی بہتر، یعنی جہاں پہ صنعتی ترقی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ نئی نئی چیزیں بنتی رہتی ہیں، لوگوں کی ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہوتی ہیں، ذرائع آمد و رزق کے وسائل ہوتے ہیں، مستحکم سماجی ادارے موجود ہوتے ہیں، ترقی پسند رجحانات ہوتے ہیں، معاشرتی آزادی۔ معاشرتی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیا ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، یعنی معاشرہ نے ان کی پابندیاں عائد نہیں کی ہوتی ہیں، بلکہ روزمرہ کی زندگی کو معاملات خود سوچ سمجھ کے گزارتے ہیں، انہیں اپنی آزادی رائے کا حق حاصل۔ اب دیکھیں عمران خان کی حکومت ہے، لیکن دوسری سیاسی پارٹیاں، مریم ہے، بلال ہے، مولانا فضل الرحمن، سارے اپنی اپنی تقریر کرتے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب میں بھی بہت ساری ہیں پوائنٹس ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ اصل میرے پاس والی بک میرے پاس موجود نہیں ہے، تو اس میں بھی یہی ہے، آگے پیچھے کر کے پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، آپ ان کی ایک ایک لائن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو اس کتاب میں پڑھنا ہے اس میں آ جاتے ہیں، ہم نے سارے چیز ٹاپک نہیں پڑھنے، ہم نے اس کے بعد کون سا سٹارٹ کرنا ہے، معاشرہ کی اقسام سٹارٹ کرنی ہے۔ معاشرہ کی اقسام میں یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو پک بھیج دوں گی، یہ 6 طرح کے ادارے، بلدیاتی ادارہ آ جاتا ہے، دیہی ادارہ، بلدیاتی معاشرہ، خانہ بدور معاشرہ، اقامتی معاشرہ، قدیم روایتی معاشرہ، جدید معاشرہ۔ ہم نے اس میں بلدیاتی ادارہ دیہی معاشرہ کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ 2 پیر کی صورت میں، اچھا ہم یہ 2 پیر کس طرح سے کریں گے نا، بلدیاتی ادارہ اور بلدیاتی ادارہ اور گاؤں کا ادارہ ہے، اس میں جو ہے ایک دونوں کی ایک حدود میں فرق بھی کا کوشچن بھی آپ کو آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایک میں آپ دیکھیں دیہی معاشرہ میں کیا ہے، جو اس کی خصوصیات ہیں وہ آپ کے گاؤں میں ساری خصوصیات پائی جائیں گی، اور جو بلدیاتی معاشرہ سے مراد کیا ہوتا ہے، آپ کا شہر کا معاشرہ، اس میں جو خصوصیت ہے آپ کو یہ بالکل آپ جب پڑھیں گے ساری آپ کو دائیں بائیں نظر آتی چلی جائیں گی۔ اچھا، اب آ جاتا ہے بلدیاتی دیہی معاشرہ۔ دیہی معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس کی آبادی کم ہو، جس طرح ہمارے گاؤں گھر ہے، اس میں جو دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، دیہی معاشرہ کہتے ہیں، اور ان کی آبادی جو ہوتی ہے شہروں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 5000 سے کم آبادی ہوتی ہے۔ ایسا علاقہ جہاں پہ 5000 سے لوگ کم رہ رہے ہوں، کھیت رہائش ہو، یعنی ان کے قریب ان کے گھر جو ہوتے ہیں کھیت رہائش میں ہوتے ہیں، بستی کی صورت، چھوٹی سی بستی کی صورت میں رہتے ہیں، چک جا گاؤں ذرا زیادہ بڑا ہوتا ہے، وہاں پہ رہتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ان کو شہری سہولتیں جدید حاصل نہیں ہوتی، جس طرح ہر وقت ہمارے گیس، نیٹ وغیرہ، جو ٹرانسپورٹ، منڈیاں وغیرہ یہ نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی زیادہ تر سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں، زراعت سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جس طرح یہاں پہ کوئی گورنمنٹ جاب کر رہا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی کمپیوٹر آپریٹر ہے، کوئی کسی چیز کی یہ ٹیچر ہے، کوئی کسی، وہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر ان کی جابز وغیرہ کیا ہوتی ہیں، وہ زراعت سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اچھا، دیہی معاشرے کی خصوصیت بہت آسان سی ہے، اس میں کیا بات کریں، اس میں مکانات جو ہوتے ہیں کشادہ ہوادار ہوتے ہیں، کچے مکانات بھی ہوتے ہیں، پکے بھی ہوتے ہیں۔ سردیوں میں لوگ جو ہوتے ہیں، یہ کچی عمارتیں جو ہوتی ہیں گرمیوں میں ٹھنڈی ہوتی ہیں، سردیوں میں گرم رہنے۔ اچھا، یعنی وہ ان کا سسٹم ہمارے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کھلا مسین ہوتا ہے، دھوپ کے بھی زیادہ اچھے مواقع موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیشے جو ہوتے ہیں زیادہ تر، جس طرح ان کے زیادہ تر پیشے سارے زراعت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، مزارع ہیں، کسان ہیں، زمیندار ہیں، ہل چلانے والے لوگ ہیں، ٹریکٹر چلانے والے لوگ ہیں، ہل کو ٹھیک کرنے والے لوگ ہیں، ساری اس کی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی مدد کرنے والے کمین جو لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی ذات کے لوگ جنہیں بھی لوگ کہتے ہوتے ہیں، جو جن کی زمین نہیں ہوتی وہ دوسرے کام کرتے ہیں، لوہار، ترخان، کمہار، مستری وغیرہ ہوتے ہیں۔
اور ان کے پیشے جو ہوتے ہیں یہ سر میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد معاشرے معمولات، ان کے غیر رسمی معمولات ہیں۔ غیر رسمی معمولات ابھی آپ نے پڑھے کون کون سے تھے؟ وہ فوک ویز اور موریز، لوک ریت اور معروف آداب، یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور لوگ اپنے رسم و رواج کے خلاف کسی کی بات کو پسند نہیں کرتے۔